بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو کتنا طاقتور بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نامی اسم گرامی علی ابن ابی طالب، کنیت ابو الحسنین اور ابو تراب ہے۔ آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف۔ آپ علیہ السلام 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہان آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب آپ کو ملا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جسم کے فربا تھے، یعنی آپ کا جسم بھرا ہوا تھا، آپ کا قد درمیانہ تھا اور آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے بھاری تھا۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کے چند گنتی کے بال ہیں، کیا اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو زمین اچھی ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری ہے کہ ہماری داڑھی گھنی ہے، اور خراب زمین تمہاری ہے کہ تمہاری داڑھی کم ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم بہت وسیع تھا۔ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مقصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، جنگ خیبر میں جب گمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈال کٹ کر گر پڑی، تو آپ علیہ السلام نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ڈال بنا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دروازہ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا فاتح خیبر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں کا ہی حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری شہرائے آفاق ہے۔ عرب و انجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب و دبدبا سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر قریش کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا اور وہ کفار کا بہت بہادر آدمی تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو کر ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا، تو میں نے پھر گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے قرب حاصل ہے۔ دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور کو پا کر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بے مثال عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انتہائی طاقتور تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔